بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت سارے معاملات ابھی تک بھی عدالتوں میں گھوم رہے ہیں۔ اب 6 جو فاضل جسٹس اسلام آباد نے ایک درخواست دی ہے جوڈیشل کونسل کو، اس کو بھی گھما کر جوڈیشل کونسل سے باہر لا کر کسی جج ریٹائر سے اس کی تحقیقات کرانے کے بارے میں وزیر اعظم اور جو چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور ابھی تک انہوں نے نام نہیں دیا۔ مجھے یہ بتائیے، حاضر سروس ججز ہیں، انہوں نے ایک فورم پہ اپنی ایک درخواست دی ہے، تو آپ فورم سے باہر نکال کے اس کو کسی عام ریٹائر جج سے اس کی تفتیش کرانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے کنسرن ہے کیونکہ ایک حاضر سروس ججز کی کوئی تحقیق ریٹائر جج کیوں کرے گا، یہ سوالیہ نشان ہے پوری قوم کے لیے۔ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کنسرن ظاہر کر دیے ہیں کہ وہ اس تحقیقات کو بالکل، اور یہ جو کمیشن بنے گا اس کو عام کوئی ریٹائر جج تحقیق کرے گا، اس کو نہیں مانتے، اور یہ سراسر زیادتی ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کا آپس میں ملنا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور پھر ان کے جو وزیر قانون ہیں انہوں نے بڑے ڈھائی سے آ کے پریس کانفرنس بھی کی ہے، ہماری باتیں آپس میں طے پا گئی ہیں۔ اور بھائی، عدلیہ آزاد ہے، وزیر اعظم الگ ہے، وہ ایسے معاملات میں، کیونکہ آپ مجرم اور ملزم تو حکومت ہے، اگر چیف جسٹس ان کے ساتھ ملے گا تو یہ 6 ججوں نے یہ شکایت کی ہے IASI کے خلاف، وہ کس کی سنیں گے؟ لیکن یہاں آدم نرالہ ہے، قیمتیں یہاں کنٹرول نہیں ہو سکی، پورا ماہ رمضان گزرنے کو ہے، نہ سبزیوں کی قیمتیں کم ہوئی، نہ آٹا دال کی قیمتیں کم ہوئی، نہ گھی کی قیمتیں کم ہوئی، نہ باقی کسی قسم کا ایسا کوئی مسئلہ حل کیا گیا جیسے عوام کو لیا۔ حالانکہ یہ بڑھ کے مارتے تھے، ہم آئیں گے تو ہم نرخ کم کر دیں، نرخ کم کیے، رات کو بھی 3 روپے بجلی بڑھا دی ہے، کچھ دن پہلے سوئی گیس کو بھی بڑھا دیا گیا، اور اس سے پہلے پیٹرول بھی بڑھا دیے گئے۔ وہ بھائی قیمتیں بڑھنے، یعنی پیٹرول، ڈیزل اور یہ اپنے باقی چیزیں جو بڑھنے سے قیمتیں کم نہیں ہوتی۔ یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے حساب پڑھا ہے کہ آپ 3 روپے بڑھا دو، 4 روپے بڑھا دو، اور کہ اس کو غریبوں پہ وہی نہیں پڑ۔ بھائی آپ سارا بوجھ غریبوں پہ ڈال رہے ہیں، سارا بوجھ غریبوں پہ، اور نام آپ لیتے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب وزیر خزانہ ہے اورنگزیب صاحب، ان کو آپ نے جو ایک اہم فورم تھا مشترکہ مفادات کونسل، اس سے نکال دیا ہے، اس پہ اپنے سمبندی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ڈال دیا۔ نہ جانے یہ کس قسم کی بونگے فیصلے کر رہے ہیں جس کا عوام الناس تک کوئی فائدہ نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، دہشت گردی عام ہے، ڈیلی کسی نہ کسی جگہ پر پاکستانی فوج کے جوانوں کو، پولیس والوں کو، رینجر والوں کو مارا جاتا ہے، اس پہ کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، صرف احتجاج کریں گے، ہم ان کو جینے نہیں دیں گے، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ بھائی پیچھا کرو، پکڑو ان کو، ہم آپ کو کہتے ہیں نہ پکڑو، یہ آپ کی ڈومین ہے، اس میں عوام نہیں پکڑ سکتے، عوام آپ کے ساتھ ہے، پکڑیں آپ، لیکن جب پکڑیں گے تو بات ہوگی نا۔ آپ تو صرف PTI کے کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپ کی پکڑ میں نہیں ہے۔ ابھی دیکھو نا، جیسے کہ کوئی جس جگہ پہ احتجاج PTI نے رکھا ہو، وہاں پہ یہ 8-10 بندے ابھی جمع نہیں ہوتے، اور ان کو پولیس وینوں میں ڈال کے لے جاتی ہے اور دور مقامات لے جا کر ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ کیا یہ جمہوری طریقہ ہے؟ یہ جمہور کی یہ آواز ہے؟ باقی پورے اقوام عالم میں کبھی ایسے ہوا ہے؟ جو کچھ اب ہو رہا ہے، اور یہ بھی صرف شریفوں کے دور میں ہو رہا ہے، اب پہلے بھی دور گزرے، ہم نے دیکھے، ہم 70 سال سے یہ سب کچھ ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی ایسی حکومت نہیں دیکھی جو کہ عورتوں پر تشدد کرتی ہو، جو کہ چادر اور چار دیواری کو تباہ کرتی ہو۔ لیکن اب یہی معاملہ، پہلے کہتے تھے یہ نگران جانے، آپ جانے، تو اب تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ ہیں، آپ تو خواتین کی وہ عزت کو بحال کریں۔ ان سارے معاملات پر ہم نے بات کرنے کے لیے لندن سے جناب مقیم احمد خان صاحب کو
अपने शो में दावत दी है। मुकीम अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका। और पीटीवी की हमारी एंकर हैं आइनी बाजवा, वो हमारे आज प्रोग्राम में शामिल होंगी और उसके साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा मोहतरमा ज़ेबा नाज साहिबा। मैं आपको भी अपने शो में वेलकम करता हूँ। ज़ेबा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुकीम साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में महंगाई का जेन जो है, इन्होंने काबू करने के बजाय मुतअद्दिद चीज़ें फिर और बढ़ा दी हैं। बिजली बढ़ा दी, गैस बढ़ा दी और पेट्रोल बढ़ा दिया, सब्जियों की और ये किचन आइटम आसमान की बातें कर रही हैं और ये कह रहे हैं हम कीमतों में कमी की तरफ आ रहे हैं। देखिए, एक तो रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी होती है, प्रॉफिट बढ़ाया भी जाता है गैर रिवायती तरीक़ों से, चीज़ों की शॉर्टेज करके, चीज़ों की सप्लाई रोक के, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके। अब उसमें हमारे यहाँ जो सिस्टम चला आ रहा है हमेशा से, वो मजिस्ट्रेटी निज़ाम है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्राइस कंट्रोल करती है। फिर वो आपने प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई होती हैं, वो भी एसी और डीसी के अंडर काम करते हैं। अब बाकी दुनिया को अगर देखें, डेवलप्ड वर्ल्ड में ये प्राइस कंट्रोल का सिस्टम नहीं है कहीं भी कि जी वो मजिस्ट्रेट छापे मारेगा और कहेगा जी के लिस्ट दिखाओ और प्राइस कम क्यों और ज्यादा क्यों। दुनिया में कहीं नहीं है, ओपन मार्केट है, जिसका जो दिल आए करता है, जिस मर्जी प्राइस पे बेचना चाहे बेच सकता है। अब ये खरीदार के ऊपर है कि वो देखे कि कहाँ पे चीज सस्ती मिल रही है और सही मिल रही है। अब चूंकि हमारे यहाँ इस किस्म की रिवायत नहीं रही, कभी ऐसा सिस्टम नहीं आया, अब पब्लिक ये सोचती है कि हर काम जो है वो हुकूमत करके दे हमें, कि जी प्राइस भी कंट्रोल करके दे, फिर उसका क्वालिटी कंट्रोल भी हुकूमत के पास हो। तो ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है। जितनी बड़ी ताकत कंज्यूमर के पास है, इतनी मेरा ख्याल है हुकूमत के पास भी नहीं है। जो कंपनी या दुकान या इदारा अगर आपको मार्केट से ज्यादा चार्ज करता है, उसका बाइकआउट करें। सोशल मीडिया आपके पास इतना बड़ा हथियार है, उस पर पब्लिसाइज कर दें कि जनाब ये इदारा जो है चीनी इतने की बेच रहा है, गवर्नमेंट का रेट ये है, इसका बाइकआउट कर दें। मुर्ग फरोश है, गोश्त बेचने वाले हैं, फल फरोश हैं, इस तरह बेशुमार चीजें हैं। लेकिन अब अगर हम देखें कि हमारे सिस्टम में रहते हुए हुकूमत क्या कर सकती है, एक कि वो स्ट्रिक्ट निजाम लाए, इनकी मॉनिटरिंग जो है प्राइस की। नहीं मुकीम साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये दुरुस्त है, लेकिन एक हुकूमत इस नारे पे आती है कि हम आएंगे कीमतें कम करेंगे, और कम करने के बजाय आते ही वो कीमतें बढ़ाना शुरू कर देती है। ये जो दोहरा तजाद है, दोहरा म्यार है, इस बारे में आप कुछ कहें। मसला ये होता है, हमारे यहाँ हुकूमत में आने से पहले ऐसे हसीन और जमील किस्म के नारे बुलंद किए जाते हैं, घड़े जाते हैं, पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, और बाद में हासिल वसूल कुछ नहीं होता। पब्लिक बेचारी फिर हाथ मलती रह जाती है कि जी वो, अब ये आपके सामने डायलॉग लोगों ने फेंके कि हम इस शहर की सड़कों को पेरिस की सड़कें बना देंगे और सिंगापुर बना देंगे, हम एशियन टाइगर बना देंगे। वो टाइगर छोड़ थे, कोई गिदड़ भी नहीं बना सके। नहीं, वो तो अभी एक महीना टाइम है ना, वो टाइम दे ना, थोड़ा 5-7 दिन बाकी और रह गए। मतलब अच्छा ठीक है, चले 10 दिन और दे देते हैं आपके कहने पे, फिर तुसी 40 दिन पूरे कर लो। फिर जब 40 दिन के बाद आप नहा धो के बाहर आएंगे तो फिर आपका हिसाब, फिर हम कहेंगे 90 दिन दें हमें, फिर 1000 दिन मांगेंगे। देखें वो 90 दिन पे फिर मुझे जर्नल से याद आ जाता है, वो भी 90 दिन के लिए आया था, तो अल्लाह का वास्ता वो 11.25 साल तक उसने हमें काठी डाल के रखा था। तो वो बहरहाल देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बने थे ना, तो उन्होंने 100 दिन मांगे थे। होता है। बात सुने, 99 डेज हुए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में, मैंने उनसे पूछा ये 1 दिन बाकी रह गया, तो आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो मुझे कह रहे हैं एहसान साहब 1 दिन अभी बाकी है, 100 दिन पूरे हो लेने, लेकिन वो पूरा उनका टेनोर गुजर गया, वो काम नहीं हो जिनका उन्होंने वादा किया था। नहीं, ये हमेशा होता है। अच्छा, ये जो ये 100 दिन वाला फैशन आया पाकिस्तान की सियासत में, ये अमेरिका और बरतानिया से आया।
وہ ایک ہر آنے والی حکومت اپنا ایک روڈ میپ دیتی ہے، ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے. ایگزیکٹلی. اب ہمارے ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو پھر پھیلا دیا جاتا ہے اور اس کو ڈفرنٹ ڈائمنشن دے دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے جان چھڑائیں کہ میں تو یہ نہیں کیا سی، نہیں اے گل نہیں ہوئی سی. تو وہ ان کی بات ہے، وہ تو لکھے ہوئے منشور سے پھر جاتے ہیں. اچھا مغل محمد صاحب، یہ جو باتیں ہیں نا کہ اے گل میں کرنی ہے نہیں ہوئی سی، اب ہم زیبا ناز صاحب کو شامل کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہی آپ اس مہنگائی کے کتنی مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقیم صاحب نے جتنی باتیں کی نا بڑی زبردست، بہت اچھی، اچھا لیکن وہ باہر بیٹھے ہیں. اس وقت حکمران جو بڑی بڑھ کے مارتے تھے نا کہ ہم نے آتے ہی طریقہ کار بنا رہے ہیں، 1 ماہ ہو گیا ابھی تک، 28 دن 2-4 دن رہ گئے ہیں ان کا مہینہ پورا ہونے میں. انہوں نے کوئی قیمت کی کمی کی طرف کوئی آگے پیشین گوئی نہیں کی. بازاروں میں جانا، چھاپے مارنا، دکانداروں کو سوچ وچار کرنا، پوچھ گچھ کرنا، اس سے میں یہ بالکل سمجھتی ہوں کہ کبھی بھی قیمتوں میں کمی نہیں ہو سکتی. وہ کہاں ہیں ان کی پرائز کنٹرول کمیٹیاں؟ وہ پاکستان، پورے پاکستان میں وہ ہم سے تنخواہیں بھی لیتی ہیں، اور کہاں ہے وہ مارکیٹ کمیٹیاں؟ حافظ صاحب السلام علیکم. السلام جی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت بہتر اب؟ بس ابھی ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، میں نے کہا جلدی لے لیں 5-10 منٹ راستے. چل بہت بہت مہربانی. اچھا آپ صاحب، یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قیمتوں کو کنٹرول کریں گے، قیمتیں کم کریں گے، لیکن اس طرف ان کی کوئی نہ توجہ ہے نہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی اقدام ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تعلق ہے پی ڈی ایم 2 کی حکومت کے وعدوں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ قیمتیں کم کریں گی، کیونکہ ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ کرنسی میں ہوتی ہے. ٹھیک. تو مطلب یہ کہ مزید ڈیویلیو کر لیں گے یہ پاکستانی کرنسی کو، اور اس کے ذریعے جو چیزوں کی اشیاء کے جو نرخ ہے وہ بڑھتے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں نہ 4 روپے کی روٹی کہیں مل رہی ہے، اور نہ اسی طریقے سے 55 کی چینی مل رہی ہے. تو بہرحال اگر وہ اپنے اخراجات ہی کم کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ہوگا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف آپ صاحب اس میں آپ وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ نے تو کہا ہم تنہا نہیں لیں گے. جی وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہم تنہا نہیں لیں گے. جناب، میں تو جولی پہلا کے ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے نام پر جو ہے خدا کے لیے آپ ہماری بات مان لیں، تنخواہ لیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہاں واہ جی، یہ ہو سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ تنخواہ سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو ان کا ٹن یعنی جو ان کا ضروریات ہیں وہ جو ہے وہ کئی تنخواہوں سے زیادہ ہیں. اس لیے وہ مراحت تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ تو آفس بھی ہیلی کاپٹر پر یہاں جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ جاتی عمرہ سے دفتر. جی ہاں، جاتی عمرہ سے دفتر جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تنخواہ نہ لینے کی جو بات ہے، یہ جو چونا لگانے کی بات ہوگی عوام کو کہ جناب ہم تنخواہ نہیں لے رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک تھوڑا سا کام کریں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ دنیا یہاں سرمایہ کاری کرے، اپنا سرمایہ لے کر یہاں پر جو ہے نا وہ صنعتیں قائم کرے. تو اس پہ عمل کرنے کے لیے ایک زرداری صاحب ہے، شریف خاندان ہے، اور کچھ دوسرے جو خاندان ہیں جو اس وقت کرب پتی ہیں ڈالروں میں. اگر ان کو اپنے پیسہ پاکستان کو نہ دیں لیکن صرف اپنے اثاثے وہاں سے چھوڑ کر فروخت کر کے وہ اپنا سرمایہ پاکستان کے بینکوں میں لا کر یہاں سرمایہ کاری کرے، تو اگلے دن ہی ہمارے نہ صرف قرضے ختم ہوں گے بلکہ IMF کی لعنت سے بھی ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک اپنے ناشتہ اور پائے سرے پائے کے لیے بھی جہاز استعمال کرتے ہیں، جو ان وسائل کو وہ انداز میں استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے جو وسائل بیرون ملک ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے پلازے ہیں، دیگر تمام تر وزراء اعلیٰ کے ہیں، اور اس وقت جو سینیٹر بنے ہیں کرب پتی ارب پتی،
اور ان کے جو سرمایے ہیں، اثاثے ہیں، یا جو فوجی ریٹائرڈ آرمی کے جرنیل ہیں اور جن کے تمام تر آسٹریلیا میں، امریکہ میں اور دیگر علاقوں میں جو ہے نا بڑے بڑے فرنچائز ہیں اور ان کی بڑی بڑی جو ہے نا جزیرے تک خریدے ہوئے اور کاروبار چل رہا ہے، اگر وہ اپنا سرمایہ منتقل کریں تو پاکستان کو کسی کے سامنے ایڑیاں رگڑنے یا بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب صاحب اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ رمضان کے بعد جو تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، اس میں آپ باقی جماعتوں کو بھی شامل کر رہے ہیں یا ون ونڈو آپریشن ہے آپ کا؟ دیکھیے باقی جماعتیں تو حکومت میں شامل ہو گئی ہیں، اب دو کشتیوں میں تو نہیں رکھا جا سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے باڈی لینگویج سے اور انداز سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن وہ لندن سدھاریں گے، یعنی ابھی سعودی عرب جائیں گے آخری عشرے میں، اور اس کے بعد جب لندن جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ ووٹ کو عزت دینے والی جو ہے وہ گردان شروع کر دیں گے اور وہاں سے اپوزیشن کریں گے، جس طرح پی ڈی ایم 1 کی حکومت کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ خود کا جو ڈیل کر کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے اور جس کے ذریعے جن سے ڈیل کی تھی انہوں نے تو اپنے عہدے سنبھال لیے، لیکن ان کو جو ہے وہ برادر یوسف یعنی ان کے اپنے بھائی نے ہی بائی پاس کیا اور اس کے بعد وہ خود وزیر اعظم بن گئے۔ آپ صاحب جب یہ الیکشن کمپین چلا رہے تھے نا تو ایک جگہ پہ نواز شریف صاحب الیکشن جلسے میں نہیں گئے تھے، تو مریم نواز نے وہاں پہ یہ اعلان کیا تھا کہ میرے پاپا میاں نواز شریف اس وقت آپ کی گیس کی قیمتوں میں کمی، پٹرول کی قیمتوں میں کمی اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، انہوں نے ایک پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو اب پلاننگ تو دیکھو نا وہ بڑی کرتے ہیں، ہر چیز کم ہو جائے، لیکن ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیں جی اب تو آنے جانی ہوتی ہے، بس انہی کی پلاننگ ہوتی ہے، چاہے وہ جدہ ہو، سعودی عرب ہو، لندن ہو، بیماری کے بہانے یا دیگر بہانوں سے ہو۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت ان کی ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ تمام تر ذمہ داری اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو ہمارے اپنے مسلم لیگی ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم پہ مسلط کی گئی ہے اور ہمیں زبردستی بٹھایا گیا ہے، ڈار کو لانے کی کوشش کی گئی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا اور اس کے بعد اپنے آدمی لے کر آ گئے، اور اسی طرح تمام جو اکنامکس کرائسس ہے۔ صاحب آپ سے آخری سوال ہے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، آپ نے بڑی مہربانی کی، مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک تھے اور تم نے کہا ہم یہ جو اب الیکشن ہو رہے ہیں ضمنی ہم اس میں بھی حصہ نہیں لیں گے، لیکن سینٹ میں آج بھی انہوں نے حصہ لیا ہے، یہ کیا دوری رہا ہے آپ کی؟ کیا کہا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن سینٹ میں آپ بھی کچھ لوگ آج کامیاب ہوئے آپ کے۔ دیکھیں وہ ضمنی نہیں ہے وہ الیکشن، ضمنی الیکشن وہ ہے جو اس وقت ضمنی الیکشن چل رہے تھے جس میں کچھ نامنیشن پیپر بھی فائل ہوئے تھے، اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک چاہے جے یو آئی ہو یا دیگر جماعتوں ہو، انہیں یکسو ہو کر اگر واقعی اس نظام کو بدلنا ہے تو نظام کے اندر رہ کر نظام کو بدلنے کے حوالے سے میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تالاب کو خشک کریں اور تالاب کے اندر کپڑوں سمیت اتریں اور کہہ سے خشک کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ پہلے آپ کے کپڑے ہی بیچتے رہیں گے، باقی آپ کسی اور کے لیے وہ خشک کر سکیں گے۔ چلے آپ صاحب آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے بہت وقت دیا، میں آپ کو خداحافظ کرتا ہوں۔ ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو محترمہ زیبا ناز گفتگو کاری تھی، وہ اپنے جذبات کا اظہار۔ حافظ حسین صاحب آج لاہور میں تھے، وہ ہاسپٹل میں تھے، انہوں نے مہربانی کی، وہ ہمارے ساتھ اس ہمارے پروگرام میں جڑے اور انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ میں اب محترمہ زیبا ناز سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ گفتگو کر رہی تھی مہنگائی کے بارے میں، بتائیں آپ۔ جی مہنگائی کے بارے میں بات وہی کر رہی تھی جو میرے خیال سے مقیم صاحب نے بتایا، جو بات چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہونے والی نہیں ہے، نہ ان کے پاس وہ ٹیمیں ہیں ابھی جو کہتے تھے کہ ہم آئیں گے اقتدار میں تو ہم مہنگائی کو کم کر دیں گے، ہم بجلی کو سستا کر دیں گے، ہم
जो ख्वाब दिखाए थे इन्होंने वो ख्वाब सारे इनके ऊपर उलट पड़ गए, क्योंकि ना ये कंट्रोल कर सकते हैं ना इनसे कंट्रोल हो सकती है। अभी देखें बाजारों में इतना रश है लेकिन परचेज करने वाला कोई नहीं है, और इसलिए महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। आप ये सस्ते बाजार जो इन्होंने लगाए हैं, इतनी नाकस अशिया वहाँ पे हैं कि लोग वहाँ जाते हैं बीमार होने के लिए तो नहीं परचेज करते, वहाँ पे इतनी घटिया किस्म की सब्जियां, पता नहीं आप पीटी वालों को क्या हो गया जी। अब मरियम नवाज साहब घर घर जाके आटा तस्लीम करती हैं। आज कल वो जो अज़मा बुखारी साहब आ गई, पता है आपको? जी पता है, एक खातून के सर पे रख रही थी। हाँ जी, तो उस खातून ने कहा कि ले जा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਤੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਾਡੇ करते हैं बुर्जमान कर रहे हो, तो असी नहीं होना। उस औरत ने ना उसको कोई पढ़ाने वाला था ना ही इनकी मैनेजमेंट थी वहां पे। जो हकीकत लोगों के दिलों में जो क्रोध है इनके बारे में, वो ही उस बुजुर्ग औरत ने इनको कहा। फिर वहां से ये निकली और मुंह छुपा के भाग गई। मैंने आपको पिछले दिनों में कहा था ये मरियम साहबा जाती हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मेरे साथ एक टाइम करके मेरे हल्के में चली जाए। अब नहीं जा रही वो, लेकिन वो जा ही नहीं सकती ना, उनमें इतना हौसला ही नहीं है, और हौसला हो भी तो लोग उनको देखें उनके के साथ हाल क्या करते हैं। आप देखें ना कितने पहले बाजारों में गई हैं, तो वो लोगों को कोई बाजारों में नहीं गया एहसान साहब, बाजारों में नहीं गई, वो तो एक प्लान किया होता है, एक जगह डिसाइड की होती है, वहां पे अपने लोग खड़े किए होते हैं और वहां पे फोटो सेशन हो रहा होता है, उसके ऊपर प्लान नहीं है। ना लोगों में गई है ना ही वो जा सकती हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। वो सिर्फ जा सकती हैं जहाज में अपने घर से वहां हेलीकॉप्टर में वो बैठती हैं, वहां से वो जाती हैं ना। वो जो हमारे खून पसीने की मजदूरों की और आवाम की कमाई है वो इस तरह फजूल खर्ची कर रही हैं। वो गाड़ियों के अगर टायर बदलवा रहे हैं तो वो हमारे पैसों से बदलवा रहे हैं, वो अपने पैसों से नहीं बदलवा रहे। यही तो उनको वज़ीर-ए-आला हाउस में नहीं रहना चाहिए, क्या जरूरत है उनको? बिल्कुल रहना चाहिए, उधर घर है, रहना चाहिए ना। अगर आपको इतना शौक था वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने का तो आप वहां रहे। तो आप बता रही थी कि मरियम नवाज साहबा जो हेलीकॉप्टर पे आती हैं तो उनको अपने वहाँ वज़ीर-ए-आला हाउस जो 7-8 क्लब रोड 7 क्लब वहाँ रहना चाहिए। वो क्यों रहे जो सैश और आराम जाती उम्रा में है? देखिए वो ठीक है, जाती उम्रा घर है उनका, लेकिन वो इलेक्टेड हुई हैं, वो अपने मुंह से कहती हैं मैं इलेक्टेड हुई हूँ, हालांकि उन्होंने तो हमारा मैंडेट चोरी करके आके वहां पे बैठी हैं और वहां बैठ के इलेक्शन में चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई लाहौर से 158 से और चौधरी परवेज लाई PP32 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या ये जीत जाएंगे? इनको कौन वोट देगा? इनको ज़िमनी इलेक्शन में हो रहे हैं एहसान साहब, जिसमें इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज अलाई साहब, चौधरी मोनस अलाई साहब गुजरात और लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब मरियम नवाज की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है। 8 फरवरी में लोगों ने वोट डाला था PTI को, इसी तरह इनकी खिदमत, इनकी मोहब्बत, इनका जज्बा वो सर चढ़ के बोल रहा है। और इस तमाम उन साथियों से मुंतमिस हूँ कि वो अपने कायद चौधरी परवेज अलाई साहब और चौधरी मोनस अलाई साहब को डट के साथ दें और उनको कामयाब करवाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इतनी सीरियस से जीतेंगे कि ये जो दूसरे लोग हैं ये परेशान हैं। साहब आप ये बताएं कि ये जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, अब देखो ना, जब हुकूमत इनकी नहीं थी तो इन्होंने वो काम किए जो कि पूरी दुनिया पे इनको थू थू हो रही है, तो ये ज़मीनी इलेक्शन को में किसी को जीतने देंगे? आमतौर पे तो ज़िमनी इंतखाबात रूलिंग पार्टीज जीता करती हैं ना। पिछली PTI जीती थी सारे ज़िमनी इलेक्शन, होता रहा। अच्छा, ये एक एक्सेप्शनल केस था जिसमें वो 20 सीटों पे इंतखाबात हुए थे, तो मेरा ख्याल है उसमें से 16 शायद PTI ने जीत ली थी। तो अब देखना ये है कि इस मर्तबा इलेक्शन कमीशन क्या रोल अदा करेगा। वो उनका जो RTS सिस्टम है वो बैठेगा या लेटेगा, उसके अलावा क्या कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या नहीं होंगे, फिर उसके बाद क्या उनको पोलिंग एजेंट बिठाने की इजाज़त होगी या नहीं होगी, उसके बाद वोटिंग के वक्त क्या उनके एजेंट वहाँ मौजूद होंगे या वो भी मुमकिन नहीं होगा।
پھر فارم 45 کے بعد کیا واقعی فارم 47 بھی آئے گا؟ اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم اسی چش و پنج میں ہیں کہ ضمنی انتخابات میں سے کیا برآمد ہوگا. لیکن مقیم احمد صاحب یہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی. اب جو 8 فروری کو لوگوں نے فیصلہ دے دیا یہ ریپیٹ ہوگا. لیکن جی امید پہ دنیا قائم ہے. دونوں جانب سے جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی والے مصر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب ووٹ کپتان کا. پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ ہمارا. نہیں, ووٹ نواز شریف کا جو بھاگ چلا واپس. ابھی تو وہ وہیں موجود ہیں جناب آپ کے شہر میں, ابھی تو کہیں نہیں گئے. نظر آتے ہیں کہیں آپ کو؟ ہمیں تو نہیں نظر آئیں گے. وہ ضمنی انتخاب کے شام کو وہ آپ کو انشاءاللہ وکٹری سپیچ کر کے دکھائیں گے. اچھا, سویپ کرنے کے بعد تقریر کریں گے وہ؟ کیوں نہیں کریں گے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں, یہ 6 ججوں کا پنورا بکس ہے اور اس میں کل جو وزیر اعظم اور قاضی فائز سے ملاقات ہوئی ہے, یہ اکارڈنگ ٹو دی رول ہے؟ کیا وزیر اعظم اور چیف جسٹس اس طریقے سے مل سکتے ہیں؟ ایک معاملہ جو کہ قانونی ہے اور اس فورم پہ انہوں نے دستخط دیے جو فورم ججز کا ہے, تو آپ اس کو لائیں, وہ کسی ریٹائر جج کے سامنے یہ ساری تفتیش ہوگی. یہ ساری صورتحال بڑی ہی افسوسناک بھی ہے, شرمناک بھی ہے اور حیران کن بھی ہے کہ وہ ایسے بلڈر کیے جا رہے ہیں کہ اس کو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اب کس نے, یہ خود ججز ہیں سپریم اپنا ہائی کورٹ کے, بڑے سینئر لائرز بھی ہیں, جس میں ساری عمر ان کی قانون کے ایوانوں میں گزری ہے. ان کو کس نے کہا تھا کہ جوڈیشل کونسل کو جناب خط لکھ دیں؟ اب جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ایک ڈسپلنری ادارہ ہے ججز کے لیے. وہ اس کی کیا پاور ہے کہ کسی جج کو وہ طلب کر لے یا اسے وہ پروسیکیوٹ کر کیا کر لے؟ یہ تو جورسڈکشن میرے حساب سے بنتی ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی, کہ جناب وہ بلائیں انہیں کہ بھائی یہ میری عدلیہ کے ساتھ آپ نے کیا کیا, یہ کیا کھلواڑا آپ کھیل رہے ہیں, اور اس پہ جناب وہ فل بینچ بٹھائیں اور اس کا فیصلہ کریں. اب یہ جو وزیر اعظم والی ملاقات ہے یہ غیر ضروری تھی, یہ ایک فوٹو سیشن تھا. صحیح بات, یہ جھاڑنے والی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقیم احمد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو باپ دادا ہے نا جنہوں نے ان کو بٹھایا ہے, یہ سارا راستہ ان کی طرف کھل رہا ہے, یہ ساری شکایات ان کے لیے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ سارا اقدام کیا ہے. ورنہ وہ مجھے یہ بتائیں چیف جسٹس اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہاٹ پر وائی کیوں ملے ہیں وہ؟ یہ تو صرف کیونکہ جن کا آشیرواد ہے ان کی طرف وہ ساری باتیں جا رہی ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے میں منڈا ڈال دیں. اٹارنی جنرل کس وقت کے لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ لیزون آفیسر بھی ہوتا ہے عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان. ہمایوں صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. آپ کو عمرہ مبارک ہو جناب, ماشاءاللہ عمرہ کیا آپ نے زبردست, اور آپ نے ہمیں یاد رکھا, بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب یہ آپ بڑی متبرک جگہ سے ہو کے آئے ہیں, اور اب آپ کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں. دیکھیے وہ وہاں جا کر عوام کے لیے دعا کیا کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں پاکستان میں یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے, یہ کسی طرح اس حکومت نے وعدے کیے تھے کہ ہم کریں گے, کم کرنے کی یہ بڑھ رہا ہے, آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ احسان صاحب, اور پہلے تو سلام اپنے سب دوستوں کو, مقیم صاحب کو اسپیشلی. اور بات ایسی جی کہ مہنگائی کا جہاں تک معاملہ پاکستان کا ہے, یہ ایک یعنی بالکل ایک ایسی دیوار پہ لکھا ہوا ایک ایسا فیصلہ تھا جو اس جب رجیم چینج ہوا ہے اور اسی ٹائم سے اس کے آثار اور بہت سارے واضح نشانات نظر آ رہے تھے. اس کے بعد جیسے جیسے معاملہ چلتا رہا, وہ جو وعدے وعید تھے وہ وعدے وعید تو یہی تھے احسان صاحب کہ جس میں ہونا یہی تھا کہ مہنگائی کا طوفان جو کسی حد تک رکا ہوا تھا, چاہے اسے صحیح طریقے سے کہہ لیں یا مصنوعی طریقے سے, جو بھی تھا ایک معاملہ رکا ہوا تھا, ایک دم وہ طوفان سامنے آیا اور اس کے بعد وہ ہر چیز کو لپیٹ گیا. ابھی بھی احسان صاحب اگر کہا جائے یا دیکھا جائے تو وعدے وعید تو یہی ہے جو آئی ایم ایف سے ہے, جو باقی دنیا سے ہے.
جو باقی معاملہ، ایک بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو ایک ٹیکس سسٹم ہے پاکستان میں ابھی بھی وہ پوری طرح سے رائج نہیں ہو سکا. ابھی بھی ہمارے وزیر خزانہ تو بڑی بغلیں مار رہے ہیں جی. میں نے ایک لے لیا ہے IMF سے پیکج، اور 3 سال کا بھی پیکج 14 اپریل کو لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. احسان صاحب یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا جی کہ یہ کس قیمت پہ لیا گیا ہے، کس قیمت پہ یہ پیکج لیا ہے. اور ہم نے قیمت یہ دی ہے کہ وزیر خزانہ صاحب وہ 7 لاکھ روپے تنخواہ پہ آئے ہیں، اور ان کے اللے تلے ڈال کے نا 7 کروڑ پہ آئے ہیں. 50 کروڑ سے اباب ان کے منتھلی اخراجات ہیں جن کو ہم IMF سے ڈیل کرنے کے. اس سے بڑھ کے اور کیا لگژری ہوگی؟ احسان صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ آج اگر ہم اس پورٹ فولیو پہ جب جاتے ہیں، یعنی کسی بھی اپلیکیشن پہ جب ہماری حکومتیں یا ہمارے جو ارباب اقتدار ہے جو ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کوئی پالیسی یا اس طرح کی نہیں دیکھی جا رہی ہوتی جس میں یہ کہا جائے کہ مستقبل میں ہم ان چیزوں پہ کیسے قابو پائیں گے. آج یہ دیکھا جاتا ہے جیسے وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے پینا یعنی پننے والا، مانگنے والا. ہم آج جب بھی اس یعنی جب کوئی اہلیت دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک مانگ کے لائے گا اور کس حد تک. ابھی چند لمحے پہلے میاں شہباز شریف صاحب گفتگو فرما رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر کسی کو فون کرتا ہوں نا تو ان کے ذہن میں فوری آتا ہے غیر ممالک کے جو سربراہان ہیں کہ یہ ہم سے کچھ پیسے مانگنے کے لیے بات کرے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں ہم پیسے نہیں مانگیں گے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے یہ کام کریں گے. یہ تو اتنے عزم کے ساتھ باتیں ہیں. احسان صاحب دیکھنے والی بات ہے کہ اس کا جو یعنی ابھی جو میاں صاحب کا جو ٹائم گزرا ہے، خیر ابھی تو یوں کہہ نہیں سکتے کہ جی اس طور پہ یعنی اس ٹائم پہ فوری طور پہ کچھ ایسے فیصلے یا ان پہ عمل درآمد ہو سکے گا یا کیا ہوگا. مگر اگر یہ دیکھیں کہ پچھلے 18 مہینے میں بھی یہی لوگ تھے تو کیا ایسی چیز انہوں نے دی جس پہ یہ دیکھا جائے کہ جی یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی آپ ان کو یہ 18 ماہ کی کنٹینیوٹی حکومت سمجھے نا، اس میں کوئی بکفیل بات تو نہیں ہے. نگران بھی یہی تھے. اسی تناظر میں دیکھا جائے گا نا جی کہ ان کی پالیسی کیا تھی جس میں اس قوم کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز دی ہو جس پہ بات کی جائے جی کہ یہ ایک ایسا معاملہ. انہوں نے اپنے پاؤں میں کھڑے ہونے کے لیے یہ بات کی تھی، اپنے سارے مقدمات ختم کرائے، اربوں خربوں کے جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی ان کو ختم کرایا. زرداری نے بھی اور شہباز شریف نے اور ان کی پوری فیملی. یہی ان کی لیگسی ہے. اور یہی زرداری صاحب تو رو رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے کیس معاف کروا لیے، ہمارے ابھی تک کیس چل رہے ہیں. نہیں، آج بھی وہی تسلسل ہے، آج بھی وہی تسلسل ہے. آج بھی اپنی طرف دیکھا جا رہا ہے، اپنے معاملات ٹھیک کیے جا رہے ہیں. جیسے میاں صاحب کے بیٹے آئے ہیں اور جس طریقہ سے ان کے بھی یعنی کیسز جو ہے وہ ختم کیے گئے، وہی معاملات آج بھی چل رہے ہیں. کوئی قوم کے لیے کوئی خوشخبری والی بات، کوئی اچھی بات ابھی تک نظر نہیں آ رہی. خیر میں پھر اگر کہوں جی کہ نئی حکومت ہے اور نئی حکومت سے اتنے جلدی توقع نہیں کی جا سکتی، مگر یہ وہی ایک تسلسل ہے، وہی ایک جو 18 مہینے صاحب یہ نئی حکومت جب سے آئی ہے 2 دفعہ بجلی کی قیمتیں زیادہ ہو چکی ہیں اور 1 دفعہ سوئی گیس کی قیمت بڑھ چکی ہے، اور وہ تھوڑی بہت ہی نہیں 155% بڑھائی انہوں نے. احسان صاحب یہی تو معاملہ ہے کہ وہ جو ایک پیکج دیا ہے اس کی قیمتیں ہمیں دینی پڑیں گی، اور وہ دینی عوام نے. عوام بھی وہ جو آلریڈی پسی ہوئی، جو غریب عوام ہے، جو بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے تو شاید نہ. اب معاملہ IMF کی طرف سے یہ بھی سنا ہے کہ بہت شدت سے آ رہا ہے جی کہ نیکسٹ پیکج پھر آپ کو ملے گا اگر PIA کسی صورت میں آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں یا کوئی اسے بیچتے ہیں. اب معاملہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہمیشہ کی طرح PIA پرائیویٹائز ہو جائے گی نہیں، بہت مشکل ہے جی، کیونکہ پیپلز پارٹی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے اس میں ایک سٹیک رہا ہے، ہمیشہ سے ان کی سیاست پیپلز پارٹی کی PIA میں رہی ہے. اور یہ جو بھرتیاں ہیں یہ بھی انہی کے نام پہ چلتی ہیں، جو غیر قانونی یا ایکسٹرا بھرتیاں تھیں یہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے کھاتے میں جاتی. کبھی بھی پیپلز پارٹی نہیں چاہیے کہ آج بھی پیپلز پارٹی نے اسی طرح کے کوئی پروگرام دیے جی کہ آپ اس کو 30% بیچ دیں، 35%، 50% یا 25%. وہ بھی ایک اسی طرح کے روڑے اٹکانے والی بات ہوتی ہے. احسان صاحب بہت مشکل ہے. PIA ہو گیا، سٹیل مل ہو گیا، ایسے بہت سارے بڑے ہاتھی ہیں جو گلے پڑے ہوئے. اب معاملے اسی طرح سیدھے ہو سکتے ہیں جی کہ ان چیزوں پہ قابو پایا جائے، ان چیزوں پہ عمل درآمد
हो और ये प्राइवेटाइज हो, बिके, फिर शायद जाके ये जो बहुत ज्यादा हमारा एक यानी लॉस वाला मामला है किसी हद तक एहसान साहब हल नहीं हो और फिर साहब, मामला क्या क्या आप कौम ये के लिए। समझते हैं कि ये जितनी भी चीजें बेच देने से कोई मुल्क मुस्तहकम हो सकता है? अब तो वो एयरपोर्ट भी बेच रहे हैं, एयरपोर्ट भी साथ बेच रहे चले हैं। एहसान साहब, चले कम से कम ये है कि ये तो हो कि कोई लॉसेस जो है वो कम होंगे, मगर एहसान साहब जो सबसे बड़ी बात जो आज भी हम बाहर बैठे भी एक चीज का अभी यानी पिछले दिनों कुछ सदारती अवार्ड और कुछ और तरह के अवार्ड, बेशुमार अवार्ड दिए गए। हैरानगी की बात है जी, और अफसोस भी होता है उस चीज पे कि ये पॉलिसीज और बाकी चीजें इस तरह खुल के सामने आती कि हम हर उस शोबा फिक्र को दे रहे हैं जिसकी चलें हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारे अदाकारों का, हमारे बहुत सारे फनकारों का, या और सारे बहुत सारे मकतबा फिक्र है जिनका कंट्रीब्यूशन है, मगर कहीं पे भी उसमें कोई साइंटिस्ट नजर नहीं आता, उनमें कोई बैंकर, कोई इस तरह का कोई पॉलिसी देने वाला नजर नहीं आता जिसमें उसने कुछ किया हो। सारे ही इसी तरह से लोगों को ला के सरदार साहब जब वो अवार्ड अवार्ड अनाउंस कर रहे थे ना, वो किसी भी सेक्रेटरी से फेडरल सेक्रेटरी को बुलाते थे ना, वो सारा ये बताते थे कि इनकी वजह से इतने खरबों रुपए के जो अखराजात थे वो कम हुए हैं और बचे हैं। तो इस तरह से मुल्क तो माला माल कर दिया उन्होंने अवार्ड देते हुए कि जो सेक्रेटरी आया जो। एहसान साहब आप मुतफिक होंगे कि किसी भी पॉलिसी साज को कोई भी ऐसा बंदा नजर नहीं आया जिसका कोई यानी पॉलिसी साज हो, जो कोई ऐसा कोई प्रोग्राम उसने दिया हो जिसमें नजर आ रहा हो कि हम कोई थोड़ा सा अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं या कोई पांव पे खड़े होने की तरफ जा रहे हैं। सारे ऐसे तबकात को दिया गया जिसका ठीक है, मैं फिर वही कहूंगा कि उनका कंट्रीब्यूशन होगा है, मगर फिर भी हमें जरूरत जो है आज ऐसे लोगों की है जो इस मुल्क की तरक्की में कोई ना कोई आके कंधा दें या कुछ। ये पॉलिसी यहाँ से नजर आती है कि हम किन लोगों को अवलियत दे रहे हैं, किन लोगों के लिए ये मुल्क जो है ना जी अभी भी सरदार साहब ये महंगाई कम करने में कामयाब होंगे या नहीं? लास्ट मिनट है, लास्ट। बहुत मुश्किल है एहसान साहब, जिस तरह की पॉलिसीज चल रही हैं इसमें तो बहुत मुश्किल है। फिर वही बात है जी, कौम को कुछ इस तरह के प्रोग्राम देने पड़ेंगे जिसमें कौम अपने पांव पे खड़े होके कुछ देखें। एहसान साहब, हम हमेशा बात करते हैं जी कि पाकिस्तान में एक पैरेलल हुकूमत है, एक पैरेलल अदारा है। कम से कम उस अदारे ने अपने आप को प्रूव तो किया है ना जी कि हम अगर कुछ करते हैं तो हम उसमें यानी अगर उनकी खाद मिलें ले लें, उनके बाकी जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं कम से कम वो फायदे में तो है ना जी, उनका मुनाफे में तो है। अगर वो मुनाफे में आ सकते हैं तो ये कुछ क्यों नहीं कर सकते? साहब हमारा टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ आपका भी, और ये मुकीम खान साहब का भी, ज़ेबा नाज साहब का भी, और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे नए दोस्तों के साथ। मुझे और मेरे इस पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।